یرموک کی جنگ تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور نتیجہ خیز لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے نہ صرف ابتدائی اسلامی فتوحات میں ایک اہم لمحہ قرار دیا بلکہ بازنطینی سلطنت اور تیزی سے پھیلتی ہوئی خلافت راشدین کے درمیان طاقت کے توازن کو بھی بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ یہاں جنگ خود جنگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کا مزید تفصیلی بیان ہے۔ 7ویں صدی کے اوائل تک بازنطینی سلطنت شہنشاہ ہراکلس کے ماتحت ساسانی پارسی سلطنت کے ساتھ حالیہ جنگوں سے دوچار تھی۔ اگرچہ ہراکلس نے کامیابی کے ساتھ پارسیوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور مشرقی وسطی کے بیشتر حصوں پر بازنطینی کنٹرول بحال کر دیا تھا، لیکن سلطنت اپنے علاقوں میں کئی دہائیوں کے تنازعات، معاشی تناؤ اور مذہبی تقسیم کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھی۔ اس دوران اسلام جزیرہ نما عرب میں ایک طاقتور متحد قوت کے طور پر ابھرا۔ پہلے 2 خلفائے راشدین ابو بکر اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کی قیادت میں مسلم کمیونٹی نے تیزی سے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ جزیرہ نما عرب پر تسلط مضبوط کرنے کے بعد خلافت راشدین نے بازنطینی اور ساسانی سلطنتوں کی طرف توجہ دی۔ 634 عیسوی تک مسلمان فوجوں نے بازنطینی زیر کنٹرول شام اور فلسطین میں اپنی جارحیت شروع کر دی تھی۔ اگلے 2 سالوں میں انہوں نے کلیدی شہروں بشمول بوسرہ، دمشق اور امیسیا پر قبضہ کر لیا، جس سے علاقے میں بازنطینی کنٹرول کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا گیا۔ مسلم افواج کی قیادت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کی، جو اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فوجی کمانڈروں میں سے ایک تھے۔ اپنی حکمتی عملی اور تصویراتی دوراندیشی کے لیے مشہور، خالد نے یرموک تک بازنطینیوں کے خلاف مسلمانوں کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کے جواب میں شہنشاہ ہرقل نے شام پر دوبارہ قبضہ کرنے اور مسلمانوں کو شام سے باہر نکالنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ اس نے انطاکیہ میں اپنی فوجی تعینات کیے اور کئی دستے پورے شام میں اسٹریٹجک مقامات پر روانہ کیے، جس کا نتیجہ دریائے یرموک کے قریب ایک بڑی بازنطینی فوج کے جمع ہونے پر ہوا۔ بازنطینی فوج مختلف جرنیلوں جیسے کہ وہا ارمینائی، کیوڈور، ٹریسریس اور دیگر کے تحت ایک اندازے کے مطابق 80,000 اور 1,00,000 سپاہیوں کے درمیان تھی۔ خالد بن الولید کی قیادت میں مسلم فوج کے پاس 25,000 سے 40,000 کے درمیان فوجی تھے۔ وہ اچھی طرح سے نظم و ضبط، حوصلہ افزائی اور ایک موبائل لچکدار لڑائی کا انداز تھا۔ دریائے یرموک اس خطے میں واقع ہے جہاں جدید اردن، شام اور اسرائیل ملتے ہیں۔ میدان جنگ ذاتی خود ایک وسیع میدان تھا جس کے دونوں طرف کھردری گھاٹیاں تھیں۔ مسلم افواج نے خود کو حکمت عملی کے لحاظ سے اونچی زمین پر کھڑا کیا۔ اس کا افق دریائے یرموک کی گھاٹیوں سے محفوظ تھا، جس سے بازنطینی فوج کو گھیرنے کی صلاحیت محدود ہو گئی۔ یہ جنگ 6 دنوں کی شدید لڑائی کے دوران سامنے آئی، جس میں ہر دن مختلف چیلنجز اور مراحل پیش کیے گئے۔ اسے بازنطینی حملوں، مسلمانوں کے جوابی حملوں اور واقعات کے آخری ڈرامائی موڑ کے ذریعے نشانی زد کیا گیا۔ جنگ کا آغاز ایک بھاری بازنطینی حملے سے ہوا۔ بازنطینی کمانڈروں نے اپنی عددی برتری کا استعمال کرتے ہوئے مسلم افواج کو جلد مغلوب کرنے کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے متعدد محاذوں پر مربوط حملے کیے، لیکن خالد کی افواج، خاص طور پر اس کے گھڑسوار دستوں نے شدید دباؤ کے باوجود کامیابی سے انہیں پسپا کر دیا۔ بازنطینی فوج نے اپنی جارحیت جاری رکھی، لیکن خالد کی افواج نے تیزی سے موافقت کی۔ خالد نے اپنی فوج کو چھوٹے انتہائی متحرک یونٹوں میں تقسیم کر دیا، جس سے میدانی جنگ میں بہتر چال چلن ممکن ہو سکے۔ تیسرے دن تک بازنطینی مسلم خطوط کو توڑنے میں ناکامی سے مایوس ہو رہے تھے۔ مسلم افواج نے قابل ذکر نظم و ضبط اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ خالد نے ضرورت کے مطابق اپنی صفوں کو دوبارہ منظم کرنے اور مضبوط کرنے کا انتظام کیا۔ مسلمانوں نے بھی گھیراؤ سے گریز کرتے ہوئے علاقے کو مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ خالد کی قیادت نے اس کے جوانوں کو متاثر کیا اور اسے بازنطینی کمانڈ کے ڈھانچے کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا۔ بازنطینی فوج جو متنوع نسلی گروہوں پر مشتمل تھی کو ہم آہنگی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مسلم افواج کے متحد عقیدے اور مقصد نے انہیں نفسیاتی برتری حاصل کی۔ خالد کا جنگ کا رخ موڑنے کا منصوبہ شکل اختیار کرنے لگا۔ اس نے شناخت کیا کہ بازنطینیوں کو شکست دینے کی کلید ان کے گھڑسواروں کو ایک حد سے زیادہ توسیع شدہ پوزیشن میں کھینچا جاتا ہے۔
بازنطینیوں نے مسلمانوں کی صفوں کو توڑنے کی امید میں گھڑسوار فوج کا ایک بڑا چارج شروع کیا، لیکن خالد نے بازنطینی افواج کے کچھ حصوں کو پیچھے چھوڑنے اور الگ تھلگ کرنے کے لیے اپنی کیولری کا استعمال کرتے ہوئے جوابی حملہ کیا۔ آخری دن خالد نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس نے بازنطینی گھڑسواروں کو ایک جال میں پھنسایا۔ بازنطینی گھڑسوار فوج کی مؤثر طریقے سے بے اثر کرنے کے بعد مسلم افواج نے بازنطینی پیادہ فوج پر بھرپور حملہ شروع کیا۔ مسلم گھڑسواروں نے کئی سمتوں سے حملہ کیا اور بازنطینی صفوں میں خوف و ہراس پھیلنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی جنگ اپنے اختتام کے قریب پہنچی، بہت سے بازنطینی سپاہیوں کو میدان جنگ کے ارد گرد کھڑی گاٹیوں میں دھکیل دیا گیا، جہاں وہ پھنس گئے یا مارے گئے۔ بازنطینی مزاحمت منہدم ہو گئی اور باقی فوجیں یا تو بھاگ گئی یا ماری گئی۔ یرموک میں شکست بازنطینی سلطنت کے لیے تباہ کن تھی۔ جنگ نے شام پر بازنطینی کنٹرول کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا۔ ایک سال کے اندر مسلم افواج نے یروشلم اور فلسطین کے بیشتر حصے پر قبضہ کر لیا۔ شہنشاہ ہیراکلس، جو جنگ کے دوران انطاکیہ میں تھا، قسطنطنیہ واپس چلا گیا۔ مبینہ طور پر شام کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ یرموک کی فتح نے بازنطینی علاقوں میں اسلامی خلافت کی تیزی سے توسیع کی راہ ہموار کی۔ اگلی چند دہائیوں میں مسلم افواج شمالی افریقہ، فارس اور جنوبی یورپ کے حصوں کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس جنگ نے موبائل وارفیئر کے تاثیر، زمین کے تجارتی استعمال اور نظم و ضبط والے کمانڈ ڈھانچے کو دکھایا۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی، خاص طور پر اس کی گھڑسوار فوج کا استعمال اور ارتکاب کا دعویٰ افسانوی بن گیا۔ یرموک کی جنگ کو فوجی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن لڑائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس نے لیونٹ میں بازنطینی سلطنت اور خطے میں اسلامی طاقت کے عروج کے خاتمے کا آغاز کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس اور دیگر لڑائیوں میں اپنی شاندار قیادت اور حکمت عملی کی مہارت کے لیے اللہ کی تلوار کا خطاب حاصل کیا۔ ابتدائی مسلم کمیونٹی کے لیے فتح کو ایک الہی نعمت اور ان کے ایمان کی توثیق کے طور پر دکھایا گیا۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کا ایک لمحہ ہے اور اسے مشرقی وسطی اور اس سے باہر اسلام کے پھیلاؤ میں ایک اہم موڑ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔